بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاء اللہ چھابڑی گوٹ فارم لاہور ٹاپ پروف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں۔ تو آج کے موضوع میں جی یہ بابا جی دیکھیں مکئی، بابا جی مکئی ہے کلی مٹیاں تو بغیر ہیں، پتے پتے۔ یہ ہے اکتوبر کا مہینہ، دکھانا ذرا۔ ہاں ٹھیک، یہ جی بابا جی اسپیشل جاتے ہیں ٹوکے پہ، تو ٹوکے سے نا مٹیوں کے بغیر انہیں کہا ہے، اور یہ کوشش کر کے نا تو مٹیوں کے بغیر صرف پتے پتے لاتے ہیں، کیونکہ بکریاں مٹیاں پھر کھاتی نہیں ہیں، تو ہمیں یہ پھر ذرا نا نقصان نہیں ہوتا۔ ادروائز ہم مکئی اس لیے مجبوری میں ڈال رہے ہیں کہ ہم نا پیچھے پورا مہینہ جو ہے نا ان کو وہ ڈال رہے تھے توڑی کا بنڈا، توڑی میں اور بہت کچھ ڈالتے تھے ہم، یعنی کہ کھل بنولا بھی تھا، مکئی کا دلیا بھی تھا، گندم کا دلیا بھی تھا، پھر چوکر بھی تھا، اور چنے کا کرا بھی تھا، جس کو ہم شاید سوڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ رات کا بچے ہوئے کو ہم نے ڈالا۔ بابا جی تسی انج کرتے نا، ہیں بابا جی تسی اس طرح کرو نا، وہ بچوں کڈ لو، ہاں ادھر پا، ہاں ٹھیک ہے اتنے پا لو خالی۔ تو یہ تھوڑا سا سبز ان کو ڈالنے کے لیے کہ بھئی بکریاں جو ہے نا بالکل ہی ان کا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں۔ ویسے ہم نے ای ٹی وی کروائی ہوئی ہے، تو ای ٹی وی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بکریوں کو چارہ وارہ چینج کرنے سے نا افارا نہیں ہوتا، تو چارہ ایک دم چینج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم آدھا ونڈا ڈال رہے ہیں، تو آدھا ہم کو ڈال رہے ہیں مکئی کا، مکئی نا۔ تو آج کے مین موضوع میں جو میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں نا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بکری فارمنگ کو فروغ ملے اور لوگ اس بزنس کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کی بیسک جو پروڈکٹ ہے نا وہ میٹ ہے، میٹ یعنی کہ مٹن نا۔ تو مٹن جو ہے نا وہ سدا بہار ہے، یہ اس کی ضرورت ختم نہیں ہونے والی۔ نو ڈاؤٹ کہ دودھ، بکریوں کا جو دودھ ہے نا وہ پاکستان میں اتنا ابھی عام، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، حالانکہ یورپ میں پورے میں یہ جو ہے نا گوٹ ملک اور گوٹ ملک کی پروڈکٹ کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اور اس کو یعنی کہ یہ زیادہ مہنگی کاسٹلی ملتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے، بلکہ اس کو بڑی ڈی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں ہے، تو اس لیے دودھ کا بیچنا مشکل ہے بکریوں کو، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن اس طرف ہم نہیں جاتے۔ میں تو اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں دوستوں کو کہ یہ جو گوٹ فارمنگ ہے نا اس کا بہت فائدہ ہے۔ میں 60 ایئر اولڈ ہوں اور ایسوسیٹ انجینئر ریٹائرڈ ہوں۔ میں نے نا ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے یہ شوق کے لیے رکھی تھی، اور میرا پہلا پرپس تو یہ تھا کہ میں خالص دودھ خود بھی پی پاؤں گا اور اپنے پوتوں پوتیوں کو بھی نا میں خالص دودھ دے پاؤں گا، کیونکہ شہر میں نا لاہور سٹی کا میں رہائشی ہوں، شہر میں دودھ کا خالص ملنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، مشکل نہیں ناممکن ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اسپیشلی جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ دوسرے ملک میں کسی میں مزدوری کر رہے ہیں، تو جب بندہ باہر جاتا ہے تو اس کو 4 پیسے وہ سیونگ کر لیتا ہے، پھر وہ خواب دیکھتا ہے، بڑے بڑے اچھے دیکھتا ہے، اور دیکھنے بھی چاہیے کہ یار میں کوئی کاروبار کروں جس سے مجھے نا ایکسٹرا آمدن ہو جائے، یا جب میں پاکستان جاؤں تو میں کوئی کاروبار سوچا ہو یا تھوڑا بہت شروع کیا ہو، تو میں اس کے ذریعے اپنا اگلا روزگار کو، اپنے فیوچر کو
مستقبل کو محفوظ کر پاؤں. تو میں ان سب دوستوں کو یہ رائے دینا چاہتا ہوں, یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ گوٹ فارمنگ بہت اچھا فائدہ مند بزنس ہے. اس کو ہر سطح پہ کیا جا سکتا ہے. یہ 1 بکری سے بھی ہو سکتا ہے اور 100 بکری سے بھی ہو سکتا ہے اور 1000 بکری سے بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے. تو میں اس کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. میں اس کی کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے گا کہ میں ایک آپ کو موٹے حساب میں بتاتا ہوں کہ میں نے آج تک 4 سال کے تجربے میں نا بہت کچھ, یعنی کہ لوسن, مونگی کا بھوسا, اور ہمارے ادھر نا بھینسوں کا بہت بڑا گجر کلونی ہے اسے کہہ لیں قریب نا, وہاں ہر طرح کا چارہ بھی مل جاتا ہے. تو میں نے نا وہاں سے بھی چارہ لا کے ڈالا ہے. یعنی کہ پہلے 2 سال 2.5 سال تو میں نے ہرا چارہ ڈالا ہی نہیں نا. جو یوٹیوبر نے ہوا بنی ہوئی تھی نا کہ خشک چارہ اور ٹی ایم آر, وہ اس کے پیچھے پڑا رہا. لیکن مجھے بعد میں یہ سمجھ آئی 2-2.5 سال کے بعد کہ نہیں, وہ سب اپنے ٹی ایم آر بیچنے اور اپنے تیل بیچنے اور اپنا مسالہ بیچنے میں کے چکر میں, جسے دوسرے لفظوں میں کہ اپنا چورن بیچ رہے تھے. بکری فارمنگ بہت سادہ ہے. بکری ہر چیز کھا لیتی ہے, صاف ستھری ہونی چاہیے. تو پھر میں نے ٹرینڈ بدلا. میں نے ان کو پورا ونڈا بھی ڈال کے دیکھا ہے, یعنی کہ جس میں ساری اجناس جو میں پہلے گنا چکا ہوں توڑی کے ساتھ, وہ بھی ڈالی ہیں. پورا مہینے کا اس کا بھی ایسٹیمیٹ نکالا ہے. پھر ابھی دیکھے, جیسے کہ میں نے ابھی دکھائی کہ ابھی ہم مکئی اویلیبل تھی. ابھی شٹالہ, میں ابھی صبح واک کرنے گیا تھا تو وہ شٹالہ, جس کو برسین بھی شاید کہتے ہیں, وہ شٹالہ, ہاں, وہ کھیتوں کی طرف گیا تھا. تو ادھر وہ بیج پھینک رہے تھے, پانی کھڑا تھا تو بیچ میں بندہ بیج پھینک رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے 2 مہینے کے بعد جو شٹالہ ہے وہ بھی اویلیبل ہوگا, جس کو برسین کہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے قریب ترین میں کہیں آپ کو جو یہ چارہ ملتا ہے نا سبز, تو آپ سبز چارہ ڈالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اویلیبل ہے. ہاں, نومبر دسمبر میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو ہرا چارہ کھانے سے یہ بکریاں پیشاب زیادہ کرتی ہیں. تو اس کے لیے آپ یا تو کوئی انتظام کریں تو یا ان دنوں کے لیے خشک چارہ, بے شک توڑی اور ونڈا ہی ڈال دیں. 2 ٹائم میں نے ڈال کے دیکھا ہے. ابھی جو مین میں آپ کا سبجیکٹ جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ پروفٹیبل کتنا ہے, میں ابھی آپ کو صرف نا جو بکرے بیچنے ہوتے ہیں نا ان کی فیزیبلٹی رپورٹ بتاتا ہوں. 2 منٹ ویڈیو زیادہ ہو جائے گی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں جی, آپ نے 100 بکرے خریدے, 100 بکرے آپ نے 5 مہینے 6 مہینے کے عید سے پہلے جو 2 داند ہو جائیں, یعنی کہ 14 15 16 مہینے کے ہو جائیں نا, تو آپ نے وہ خرید لیے. بلکہ زیادہ بڑے خریدیں کہ وہ ان کو پالنا آسان ہے. یعنی کہ چھوٹے جانوروں کو پالنا مشکل ہے, اس کی طرح تھوڑا سا ٹیک زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ لیں, ان کو لاتے ساری آپ ان کی سب سے پہلے اس کو کوروٹائن رکھیں, ریسٹ دیں, کچھ نہیں ڈالنا. بے شک آپ کو ان کو 6 سے 8 گھنٹے کچھ نہ ڈالیں, ان کو ریلیکس ہونے دیں جگہ پہ رہتے ہیں. پھر ان کو ہلکا پھلکا سبز چارہ ڈالیں. ایک دم ونڈا اور ایک دم ہیوی چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے. ہلکا پھلکا چارہ ڈالنے کے ساتھ اس کو سٹارٹ کریں, یوز ٹو ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ان کی ڈورمنگ کریں, ان کو کوئی اینٹی بائیوٹک دیں, اور ڈورمنگ کے بعد ان کی ویکسین پوری کریں. ویکسین کرنے کے بعد آپ کو میں ابھی یہ پالنا کیسے ہے یہ مختصراً اتنا ہی کافی ہے. میں آپ کو اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بتاتا ہوں کہ ایک جانور جو ہے نا وہ 3000 مہینے سے زیادہ نہیں کھاتا. اب 100 بکرے کو آپ نے جب کھلایا تو وہ 3 لاکھ روپیہ انہوں نے مہینے کا کھانا ہے. 3 لاکھ روپیہ مہینے کا کھانا ہے. تو اگر آپ 6 مہینے 5 مہینے لگا لیں, 5 مہینے آپ نے ان کو پالا تو پنڈو دیے 15 لاکھ وہ کھا گئے.
अब 100 बकरे अगर आपने प्रॉपर तरीके से उनको पहले क्रोटाइन किया था, क्रोटाइन करने के बाद उनको एंटीबायोटिक लगाया था, फिर उनकी डिवर्मिंग कर ली थी, फिर उनकी वैक्सीन कर ली थी, तो इंशाल्लाह ताला मोर्टालिटी 0% हो सकती है। क्योंकि ना आपने लिए ही पक्के खीरे या धोंदे थे, आपने छोटे जानवर लिए ही नहीं थे जो बीमारियों को डिफेंड करने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपका 15 लाख खर्चा आ गया, अब आपके पास 100 लाख, 1 करोड़ रुपया खड़ा है, 1 करोड़ रुपया खड़ा है आपके पास, जो ईद में हंस के बिकेगा। ये मोटे हिसाब में फ़ी जानवर 1 लाख का मैंने आपको बताया, देसी बकरे की बात कर रहा हूँ, जो जिसका वज़न जो है ना कम अज़ कम भी 70-75 केजी 60 केजी से ऊपर होगा। अब उसमें से बहुत अच्छे हीरे भी निकलेंगे और कुछ खोटे भी निकलेंगे, लेकिन 15 लाख का खर्चा, और आपने समझें चलो जी आपने 30,000 रुपये में 50,000 रुपये में ख़रीदा भी हो तो 5 लाख वो लगा लें, 5 और 15 20 लाख रुपया आपका खर्चा आ गया। 20 लाख रुपया और 1 करोड़ रुपया आपके पास पड़ा है। इससे बड़ी आमदन वाला काम ही कोई नहीं है। अभी इसमें और बहुत सारे शोबे हैं कि आप बकरियां रखें, आप बकरियों से दूध भी लें, और बकरियों का दूध भी बिक सकता है, और फिर उसके बाद उससे बच्चे भी पल सकते हैं। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये है कि आपके पास अगर 10 बकरियां हैं, उन्होंने 20 जानवर दे दिए अप्रॉक्सीमेटली, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20-7 बच्चे और ख़रीद लें, पहले 3 माह उन बकरियों से ही वो पालें, तो वो आपका 3,000 रुपया पर बच्चा का खर्चा बच गया ना। 3,000 रुपये महीना आपने सिर्फ 10 बकरियों को चारा डालना है, साथ 40 बच्चे पालने हैं, वो एक अलहदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। यानी कि इसको जिस तरह भी करेंगे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसको जिस तरह भी करें, और करें जदीद तरीके से, देसी ट्रेडिशनल तरीके से ना करें, जिस तरह यूरोप में गोट फार्मिंग हो रही है ना, प्रोफेशनल तरीके से स्टॉल फार्मिंग पे, वहाँ वैसे करें। जहाँ भी अजनास आपको जो सीज़नल है, जैसे गंदम का सीज़न है गंदम सस्ती ख़रीद लें, जब मकई का सीज़न है मकई सस्ती ख़रीद लें, जब ज्वार का बाजरे का सीज़न है तब बाजरा ख़रीद लें। इस तरह जो अजनास हैं वो सस्ती ख़रीद के आप स्टॉक कर लें। जब गंदम का मौसम हो आप तूड़ी भी ले लें इकट्ठी, आपके पास स्टॉक करने की जगह हो और बकरियां पालने की जगह हो, तो आपने कहीं चराने नहीं जाना। तो इंशाल्लाह ताला आप में इसमें इतना प्रॉफिट है, प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट अच्छी रख के, और जदीद तरीके से स्टॉल फार्मिंग में आपने बिज़नेस करना है, और इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोगों के पास पैसा है ना, जिनके पास करोड़ों रुपया है, वो करोड़ों रुपया लगाएंगे तो करोड़ों रुपया कमाएंगे भी। हम असल में ना इस गोट फार्मिंग को ना बड़ा हल्का लेते हैं, यानी कि इसको छोटा समझते हैं, काम को छोटा समझते हैं। काम कोई भी छोटा नहीं होता। आप चरवाहे ना बने, आप गोट फार्मर बने, आप अच्छे जदीद तरीके का फार्म बनाएं, और फिर इंशाल्लाह ताला देखें इसमें प्रॉफिट भी होगा। ये जो बकरियां हैं ना, इनको लोग बकरियां नहीं कहते, इनको मशीनें कहते हैं, जिन्होंने आपको हर 5 माह बाद क्रॉस होने के बाद आपको बच्चे देने होते हैं, वो आपकी प्रोडक्शन होती है, फिर इसका दूध प्रोडक्शन होता है, फिर इसका मीट आपका प्रोडक्शन होती है। तो मेरी बात को समझें, अल्लाह ताला हम सब को समझने, और इस बिज़नेस को जो यूरोप ने तो बड़े अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हम इसको छोड़ रहे हैं कि शायद ये छोटा काम है। ये छोटा काम नहीं है। ये शेरू आ गया जी, इसका पाँव लंगड़ा रहा है, इसके जख्म है, इसको बाबा जी अभी वो लगाएंगे, डिटोल से पहले धोएंगे, फिर इसको वो देखेंगे, वो बोतल में डाला हुआ है डिटोल वाला पानी ना। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। देखो ना, पाओ ਨੂੰ लगता होना है डिटोल। हुण विच ना मारना ते गोया शोया लाओ बंदा। बस
ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਖਿੱਚ। ਪਾਇੜੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਓ 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 ਹੋਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਟੋਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਛੱਡੋ। ਪਾਇਡੀਨ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਆ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਇਡੀਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਰਸੋਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆ आज चिट्टा जो आना शुरू हो गया ना। तो चले जी 15 मिनट की वीडियो हो गई है। मेरे ख्याल में मैं अपना मैसेज आप लोगों को तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, ये आप अपने कमेंट में मुझे बताइएगा। तो मज़ीद नेक्स्ट मौजू में इनकी खुराक की तरतीब किस तरह है और वैक्सीन भी मैंने ETV करवानी है, वो आज जुमा है इसलिए वो पेंडिंग होगी। मे भी कल हम करें तो फिर हम उसकी वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।